بزنس مین کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ یوں بڑا ہوتے ہوئے دیکھا. چلو انہوں نے تو یوں بچے کو بڑا ہوتا دیکھا. یہ دنیا میں جو لاکھوں لوگ جو ملک سے باہر کمانے کے لے گئے ہیں نا، انہوں نے یوں دیکھا نہ یوں دیکھا. انہوں نے کسی نہیں دیکھا، انہوں نے خالی فوٹو دیکھا، مووی دیکھی کہ جناب یہ بچے یوں پل بڑھ رہے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا باپ کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو جائے تو کیا ماں بولے گی کہ چونکہ اس کے باپ نے نہ یوں دیکھا نہ یوں دیکھا اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. والد کے ساتھ ساتھ ماں کی ذمہ داری پوری کی پوری بنتی ہے. ماں کو آپ کسی وقت بھی بری و ذمہ نہیں کر سکتے اولاد کی تربیت کے تعلق سے. مانا کہ باپ کا اپنا کردار ہے، لیکن ابتدا ماں کی ہے. اور 4-5 سال 6 سال 7 سال تک آئی تھنک کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ شب و روز اٹیچ ہے. تو ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماں کی ذمہ داری یہاں تک بڑھ جاتی ہے سلمان بھائی، اگر ماں امید سے ہے، یعنی عورت اگر امید سے ہے تو اس وقت اس کے کیے گئے اعمال، افعال، معاملات یہ پیدا ہونے والے بچے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو آپ میڈیکلی دیکھیں، اس کو آپ فزیکلی دیکھیں، یا اس کو اسپریچولی دیکھیں، روحانی طور پر، عمل کے طور پر، یہ میٹر کرتا ہے. غوث پاک علیہ رحمہ کی بھی کرامت اگرچہ تھی لیکن ماں قرآن پڑھتی تھی. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگرچہ کرامت تھی لیکن ماں قرآن پڑھتی تھی. تو انہیں ماں کے پیٹ میں ہی اور پیدا ہوتے ہی انہیں قرآن کا وہ حصے یاد ہو گئے جو ماں تلاوت کیا کرتی تھی. تو ماں کا جو کردار ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ماں عموماً ہمارا کہتی ہے کہ میرا کام کیا ہے. ماں کا کام ہے وہ تو ویسے ہی، مطلب کہ جب امید سے ہے تب بھی اس کی ایک مشقتوں کے دن ہے. پیدا ہونے کے بعد جب تک دودھ چھوڑوانے کی عمر نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کا ایک باقاعدہ ایک وہ بنا ہوا ہے. 3 سال مشقت کا ایک پیریڈ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے ماں کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. تو اس میں تربیت بھی تو ہے نا. تو باپ کی باری تھوڑی لیٹ شروع ہوتی ہے، کیونکہ اولاد 2, 2.5, 3, 4 سال تک جو پروان اولاد چڑھتی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس کی ماں کا ہوتا ہے. اسی طرح اگر اولاد کے پیدا ہوتے ہی ماں انتقال کر گئی یا کچھ اور ایسا واقعہ ہو گیا ہے، ماں اولاد کو چھوڑ کر ہی چلی گئی، اور بہت ساری چیزیں جو میں بیان کر سکتا ہوں جو واقعات دنیا میں بنتے ہیں، تو اب باپ کیا یہ بولے گا کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ یہ نہیں ہے. اب وہاں پر باپ کی ذمہ داری قدرے اور بڑھ گئی. اب ایز اے والد اور ایز اے والدہ، کیونکہ اب یہ اولاد تو ڈیپینڈ پر ہے نا، ماں ہو یا باپ ہو. کیوں سمجھے کہ وہ تو کہتی ہے کہ بھائی میرا تو جو حصہ ہے مجھے دیا جائے. اگر میری ماں نہیں ہے تو باپ مجھے پھر پورا حق دے. اگر میرے والد نہیں ہیں تو ماں پھر میرے اپنے حصے کا مطلب جو مجھے حق ہے وہ دے. تو ان میں بعض حقوق شرعی ہیں، بعض حقوق اخلاقی ہیں، بعض حقوق عرفی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے ہم اپنی اولاد کے حق ادا کرنے میں، کیونکہ اولاد کے حق ادا کرنے میں اس کی تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کے اخلاق کے سنورنے کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کی جسمانی معاملات بھی اس کے درست ہو جاتے ہیں، اس کے روحانی معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں.